ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کی برائی سے اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بہت زیادہ درود و سلام نازل ہوں ان پر اور ان کے تمام آل و اصحاب پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور پوشیدگی و رازداری ہر حال میں اس کی نگرانی کے احساس قائم رکھو۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں جو اعلیٰ و اکمل ترین صفات کے ضامن ہیں، اور اس کے ناموں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر بندہ انہیں شمار کر لے تو جنت میں داخل ہو جائے گا، اور کائنات ایک دوسرے پر دلالت کرتے ہیں، اور کائنات میں جو بھی حرکت خاموشی ہے وہ اس کے نام اور صفات کے آثار ہیں، اور ان کے ناموں میں سے اگر کسی کو شمار کر لے تو بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور کائنات میں جو بھی حرکت یا خاموشی ہے اس کے نام اور صفات کے آثار ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان اور اس کی طرح 7 زمینیں بنائی ہیں، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو اب علم کے اعتبار سے احاطہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن ناموں سے خود کو پکارا ہے اور اپنا تعارف کرایا ہے، ان میں سے ایک نام حفیظ اور حافظ بھی ہے، یعنی وہ اپنی قدرت سے اپنی پیدا کردہ مخلوقات کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر اس کی حفاظت نہ ہو تو وہ زوال اور عزم حلال کا شکار ہو جائے، اور اگر اس کی توجہ نہ ہو تو مخلوقات کا نظام درہم برہم ہو جائے اور وہ ایک دوسرے کا دشمن بن جائے۔ چنانچہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے اندر اور ان کے درمیان ہے سب اسی کے حکم سے قائم ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ تعالی ہی یقیناً آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہیں کہ کہیں سرک نہ جائے، اور اگر وہ سرک جائیں تو اس کے بعد انہیں کوئی بھی اپنی جگہ پر برقرار نہیں رکھ سکتا، اور وہ آسمان اور زمین اور ان کے اندر کی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے تاکہ وہ اپنی بقا کی مدت پوری کر لے اور زائل و فنا نہ ہو، اور ان کی حفاظت اس کے لیے بہت معمولی اور آسان چیز ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے، اور وہ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے، وہ تو بہت بلند و بالا اور بڑی عظمت والا ہے۔ اس کی حفاظت تمام مخلوقات کو شامل ہے، کوئی بھی مخلوق پلک جھپکنے کے برابر بھی اس کی حفاظت سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ ارشاد باری تعالی ہے، بے شک میرا رب ہر چیز پر پوری طرح نگہبان ہے، اور جو کچھ بھی آسمان کے اندر، زمین کے اوپر یا اس کے نیچے ہے، سب ایک کتاب میں محفوظ ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، جو زمین ان کے جسم میں سے کھاتی ہے سب ہمارے علم میں ہے، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یعنی زمین جو ان کے جسموں کو بوسیدہ کر کے کھا جاتی ہیں اسے ہم جانتے ہیں، اور ہم سے یہ بات بھی پوشیدہ نہیں ہے کہ جسم متفرق ہو کر کہاں جاتا ہے اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت اس طرح سے کرتا ہے کہ اس نے ان کے لیے کے بعد دیگر آنے والے فرشتے متعین کر رکھے ہیں جو اللہ کے حکم سے ان کے آگے اور پیچھے ہر جانب سے آنے والے نقصانات سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، ہر ایک کے لیے کے بعد دیگر آنے والے فرشتے مقرر ہیں جو اس کے آگے اور پیچھے لگے ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے حکم کے مطابق اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے لیے ایک فرشتہ متعین ہوتا ہے جو اسے نیند و بیداری ہر حال میں جن و انس اور کیڑے مکوڑوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ ان میں سے جب بھی کوئی چیز اسے نقصان پہنچانے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو وہ فرشتہ سے کہتا ہے پیچھے ہٹو، سوائے اس چیز کے جسے اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے تو وہ چیز اسے لاحق ہو جاتی ہے۔ وہ بندوں کے تمام اعمال کی نگرانی کرتا ہے، اور ان کا کوئی قول بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اور اس نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ معمور کر رکھا ہے جو اس کے عمل کی نگرانی کرتا ہے اور اس کی اطاعت و معصیت کے کاموں کو شمار کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، کوئی جان ایسی نہیں ہے جس پر نگراں مقرر نہ ہو، اور یہ ساری چیزیں فرشتوں کے ریکارڈ میں موجود ہوتی ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور بے شک تم پر نگہبان مقرر ہیں، وہ معزز لکھنے والے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو جانتے ہیں۔ البتہ جو اس کے دوست اور اولیاء ہیں جیسے انبیاء کرام اور ان کے متبعین، تو ان کے لیے اللہ کے اس کے علاوہ مخصوص حفاظت کا بھی انتظام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو نقصان پہنچانے والے اور ان کے یقین کو متزلزل کرنے والے شکوک و شبہات، فتنوں اور شہوتوں سے بھی ان کی حفاظت فرماتا ہے، اور جن و انس میں سے جو ان کے دشمن ہوتے ہیں ان سے بھی ان کی حفاظت فرماتا ہے، اور ان کے خلاف ان کی مدد کرتا ہے، اور ان کی چال اور سازشوں کو ان سے دور کرتا ہے۔
اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا لا کر اور نواہی سے اجتناب کر کے اس کے احکام کی حفاظت کرتا ہے، اپنے تمام اعضاء کی نگرانی کرتا ہے، اللہ کی حدود کی پاسداری کرتا ہے اور ان کو پامال نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام احوال میں اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ جہاں بھی جاتا ہے اسے گھیرے رکھتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے اور شبہات و شہوات سے اس کی دین کی حفاظت کرتا ہے، اس کی دنیا، اس کی اولاد اور اہل عیال اور اس کے دیگر متعلقین کی حفاظت کرتا ہے، موت کے وقت بھی اس کے دین کی حفاظت کرتا ہے اور اسے ایمان کی حالت میں موت دیتا ہے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اللہ کی حفاظت کرو تو تم اسے ہر وقت اپنے سامنے پاؤ گے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنے رب کے پیغام کو پہنچایا اور اللہ تعالیٰ جس دین کو اپنے بندوں کے لیے پسند کرتا ہے اسے نافذ کیا، اور اس راستے میں انہوں نے بڑی بڑی تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھائیں۔ ان سخت حالات میں حفاظت کرنے والی پاک ذات ہی ان کی پناہ گاہ تھی، لہذا اس نے ان کی حفاظت کی اور تبلیغ کے راستے میں گمراہی سے انہیں محفوظ رکھا۔ انہیں تکلیف دیا گیا تو اس نے انہیں دشمن کے مکر و فریب سے محفوظ رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی خطرناک آگ میں جھونک دیا گیا جس میں گرنے والی ہر چیز جل کر خاک ہو جاتی تھی، لیکن انہوں نے حفاظت کرنے والی پاک ذات سے لو لگایا اور کہا ہمارے لیے اللہ ہی کافی اور وہ اچھا کارساز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس آگ سے نجات دی اور وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کی باعث بن گئی۔ اور جب اسماعیل علیہ السلام کو ان کے والد نے اپنے رب کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا اور دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور خواب کو سچ کر دکھایا، اور انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو حفاظت کرنے والے ذات نے ایک عظیم ذبیحے کے ذریعے ان کا فدیہ ادا کر دیا۔ اسی طرح ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن جب انہوں نے ان سے منہ موڑ لیا اور انہیں کو تکلیف پہنچانے کی دھمکی دینے لگے تو وہ اپنی حفاظت کرنے والے اللہ کی طرف لوٹے اور کہا پھر اگر تم اعراض کرو تو میں جو پیغام تمہیں پہنچانے کے لیے بھیجا گیا تھا تمہیں پہنچا چکا۔ اب میرا پروردگار تمہارے علاوہ کوئی دوسروں کو تمہارا جانشین بنائے گا اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے۔ میرا پروردگار یقیناً ہر چیز پر نگراں ہے، یعنی وہ تمہارے شر اور مکر و فریب اور ایذا رسانی سے میری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت انسانوں کی حفاظت سے زیادہ کامل اور بہتر ہے۔ چنانچہ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کی حفاظت کی نسبت اپنی جانب کی اور اپنے والد سے کہا کل اسے ہمارے ساتھ جانے دیجیے تاکہ کھائے پیے اور کھیلے کودے اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے۔ تو انہوں نے انہیں ضائع کر دیا، لیکن جب یعقوب علیہ السلام نے یوسف اور ان کے بھائی کی حفاظت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی اور کہا کہ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی حفاظت فرمائی اور ان دونوں کو ان کی طرف واپس لوٹا دیا اور ان کے لیے ان کے انجام کو بہتر بنا دیا، بلکہ یوسف علیہ السلام کو اپنے بندوں کے حقوق کا نگراں بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام اپنے بارے میں کہتے ہیں بے شک میں پوری طرح حفاظت کرنے والا اور اس کام کو جاننے والا ہوں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کی حفاظت پر مکمل یقین رکھتے ہوئے دودھ پینے کی عمر میں انہیں دریا میں ڈال دیا تو ان کے رب نے ان کی حفاظت کی اور دشمن کے گھر میں اپنی نگرانی میں ان کی پرورش کروائی اور انہیں عظیم الشان اور اولو العزم رسولوں میں سے بنایا۔ اور یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا تو انہوں نے رات سمندر اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی در تاریکی میں حفاظت کرنے والے اپنے رب کو پکارتے ہوئے کہا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تمام عیوب سے پاک ہے، بے شک میں ہی ظالم تھا۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں غم سے نجات دے دیا، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی مومنوں کو نجات دیتا ہے۔ اور ہم نے ان کو ایک زمین پر ڈالا اور جہاں پر کدو کے درخت اگے ہوئے تھے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کو عظیم بادشاہت سے نوازا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ان کے تابع کر دیا جو ان کے حکم پر چلتے تھے اور ان کے لیے عجیب و غریب چیزیں بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی اور ایذا رسانی سے ان کی حفاظت کرتا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور بعض شیاطین کو بھی ان کا تابع بنا دیا تھا جو ان کے لیے سمندروں میں غوطہ لگاتے تھے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان کی نگرانی کرتے تھے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ رب العالمین ان کی حفاظت اس بات سے کرتا تھا کہ کوئی شیطان ان کو نقصان پہنچا سکے، بلکہ تمام کے تمام شیطان ان کے کنٹرول اور ان کے قبضے میں تھا، اور تاکہ ان کے پاس قریب ہو کر ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، بلکہ وہ خود ان کے زیر کنٹرول تھے اور وہ جب چاہتے ان کو آزاد کرتے اور جب چاہتے ان کو کام کا حکم دیتے۔
اسی طرح یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے اور ان کی رسالت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی سازش کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا اور ان کے شر سے انہیں محفوظ کر لیا اور ان کے دشمنوں ہی میں سے ان کے مشابہ ایک شخص کا فدیہ دے دیا ارشاد باری تعالیٰ، اور انہوں نے نہ تو انہیں قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا بلکہ انہیں شبہ میں ڈال دیا گیا۔ اسی طرح ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رسالت کو مکمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اور ان پر نازل کردہ کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہوئے فرمایا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، یعنی ان کی چال اور سازش سے آپ کی حفاظت فرمائے گا اور آپ کی رسالت اور لائحہ شریعت کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھے، یہاں تک کہ ہم ذات الرقا نامی جگہ پر پہنچے تو ہم نے ایک سایہ دار درخت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے لیے چھوڑ دیا۔ اتنے میں مشرکین میں سے ایک آدمی آیا، اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت پر لٹکی ہوئی تھی، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو لے لیا اور اسے نیام سے نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا، تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ تم سے بچائے گا۔ چنانچہ اس نے تلوار کو نیام میں رکھ دیا اور اسے لٹکا دیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین جس قدر ان کی اتباع کریں گے اسی کے بقدر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین جس قدر ان کی اتباع کریں گے اسی کے بقدر اللہ تعالیٰ بھی ان کی حفاظت فرمائے گا، انہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، ان کا دفاع کرے گا اور انہیں غلبہ عطا فرمائے گا اور ان کی مدد فرمائے گا۔ لہذا کسی کا حصہ کم ہوگا اور کسی کا زیادہ ہوگا، یعنی وہ جس قدر نبی کی اطاعت کریں گے اسی قدر اس کے حصے میں کمی یا زیادتی ہوگی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور مکمل ترین کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس لیے لوگوں کے ہاتھ اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے، نہ تو اس میں کسی باطل کا اضافہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے احکام و حدود اور فرائض میں سے کسی چیز کی کمی کی جا سکتی ہے، غرض ہے کہ اس کے الفاظ و معانی مکمل طور پر المحفوظ ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ یقیناً ایک بلند و بالا مقام والی کتاب ہے، نہ اس کے آگے سے باطل پھٹک سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کسی آسمانی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اہل کتاب کے حوالے کیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس لیے کہ انہیں اللہ کی کتاب کی حفاظت کو حکم دیا گیا تھا، تو اس میں سے تحریف و تبدیلی واقع ہو گئی۔ آسمان زمین کی طرف بھیجے جانے والی وحی کا دروازہ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے اور فرشتوں اور شہاب ثاقب کو اس کی نگرانی پر مامور کیا ہے تاکہ شیاطین اس کی کتاب میں سے کچھ نہ چرا سکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ذریعے خوبصورت بنایا ہے اور انہیں ہر شریر شیطان سے آسمان دنیا کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے حفاظت کا سوال کرنے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کے جامع ارکان کے ساتھ صبح و شام یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، تو مجھے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر سے حفاظت فرما، اور میں اس بات سے تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں نیچے کی جانب سے اغوا کیا جاؤں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، یعنی مجھے جن و انس اور کیڑے مکوڑوں کے شر سے محفوظ فرما اور اس ابلیس کے شر سے بھی محفوظ فرما جس نے یہ کہا تھا کہ پھر میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، اور تو مجھے نازل ہونے والی بلا سے، دھسائے جانے سے اور عام عذاب اور ہلاک کرنے والی چیزوں سے محفوظ فرما۔ انسان جب سوتا ہے تو جن وغیرہ کی ایذا رسانی کے در پہ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے مسلسل ایک حفاظت کرنے والا متعین رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح انسان سو کر اٹھنے کے بعد بیداری کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر آئے تو یہ کہے کہ اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، اے میرے رب، میں نے تیرے نام سے اپنا پہلو ٹیک دیا اور تیرے ہی نام سے اسے اٹھاؤں گا، اگر تو میرے نفس کو روک لے تو اسے بخش دینا، اور اگر تو اسے بھیج دے، یعنی اگر تو میری روح کو دوبارہ لوٹا دے تو اس کی حفاظت کرنا جس طرح سے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرتے ہوئے پورے اخلاص، کمال اور بہتر طریقے سے اللہ کے حکم کو بجا لاتا ہے
تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ارشاد باری تعالی ہے یہی وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص سے جو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا اور اسے کیے گئے عہد و پیمان کی حفاظت کرنے والا تھا۔ اس کے بعد اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نہایت عظیم و بڑا ہے، اتنی بڑی وسیع کائنات کو حفاظت کرتا ہے اور نفس فطری طور پر اس شخص سے محبت کرتا ہے جو اس کی حفاظت اور نگرانی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہر جگہ اور ہر دور میں تمہاری حفاظت کرتا ہے، لہٰذا وہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے محبت کی جائے اور اس کی اطاعت کی جائے۔ اور جس شخص کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی نگرانی کر رہا ہے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کے احساس اپنے اندر رکھے گا، اور جس نے یہ یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے اور وہ اس کی حفاظت جو ہے اور اس کی حفاظت مخلوقات کی حفاظت سے کامل اور مکمل ہے، تو وہ اپنے دین، اہل و عیال اور مال وغیرہ کی حفاظت میں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرے گا۔ اور انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنے کے لیے جن اسباب اور وسائل کو اختیار کرتا ہے ان میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار اور اس کی اطاعت سب سے بڑا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، اور جب کسی چیز کو اللہ کے حوالے کیا جاتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور آپ کا رب ہر چیز پر نگراں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے اور آپ کے لیے بابرکت بنائے اور اس کی آیتوں اور حکیمانہ نصیحتوں کو ہم سبوں کے لیے مفید بنائے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجیے، یقیناً وہ بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس کے احسانات پر اور اس کی توفیق و فضل پر اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کی تعظیم بجا لاتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بہت زیادہ درود و سلام نازل ہوں ان پر اور ان کے تمام آل و اسباب پر۔ اے مسلمانوں، جسے اس بات کا یقین ہو کہ اللہ تعالی ہر چیز کی حفاظت کرنے والا اور اس پر قدرت رکھنے والا ہے، تو وہ کبھی بھی اسباب پر بھروسہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ اسباب کو اس یقین کے ساتھ اختیار کرے گا کہ حفاظت تو دراصل مکمل طور پر اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، اور اسباب کے تقاضے مختلف ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے صدق دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے گا اور تمام قسم کی تکلیف دہ چیزوں سے سلامتی اور ہلاکت خیز چیزوں سے نجات کے لیے صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ اور پھر جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہ تو اپنے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکت نازل فرمائے۔ اللہ تو خلفاء راشدین سے راضی ہو جائے جنہوں نے حق کے ساتھ اپنی زندگی گزاری اور اسی کے ذریعے فیصلہ کرتے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور توقیہ تمام صحابہ کرام سے نازل ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ اپنی سخاوت اور جود و سخاوت سے اللہ تو ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور شرک اور مشرکین کو ذلیل فرما اور دین کے دشمنوں کو تہوبالا کر دے۔ اے اللہ تو اس ملک اور تمام ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، اے رب العالمین۔ اے اللہ تو ہمارے حاکم وقت اور سربراہ کو ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ کام کی توفیق عطا فرما اور انہیں خیر کے کاموں میں لگا دیں، اور ان دونوں کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے رب العالمین۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اور اگر تو نہیں بخشے گا اور رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور وہ تمہیں فواحش و منکرات اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، لہذا تم عظیم و جلیل اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، ان کی نعمتوں پر شکر گزاری کرو تو تمہیں مزید عطا کرے گا، اور اللہ کا ذکر بڑا عظیم ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔